کنسٹرکٹیو جو انگیجمنٹ ہے وہ نہیں ہے۔ ابھی آج دیکھیں کہ مذاکرات ہونے تھے، حکومت دروازے کھول کے بیٹھی رہی، پی ٹی آئی نہیں آئی، تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی پی ٹی آئی نے؟ اچھا، پہلی بات پیکا کا قانون جو تھا یہ 2016 میں پی ایم ایل این لے کے آئی تھی، بالکل، اور اس کو فروغ نسیم صاحب نے امینڈمنٹ یہ کی تھی کہ اس کو نان بیلیبل کر دیا تھا، جو کہ وہ بھی غلط تھا میرے خیال میں۔ پیکا لا کو دوبارہ جس طرح میں نے پھر ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑی خطرناک بات کی ہے، صحافی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قانون ہمارے لیے ہے، اور وہ پی ایم ایل این کہتی تھی اس کا تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے ساری گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ صحافی تنظیمیں ناکام ہو گئی تھیں ڈسپلن کرنے میں، تو حکومت کو ڈسپلن کرنے کے لیے قانون لانا پڑا۔ تو یہ ایک بڑی کنٹراڈکٹری پوزیشن ہے جو ابھی انہوں نے لی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ریگولیشن چاہیے، لیکن دیکھیں نا جس طرح مصطفیٰ نے ابھی بات کی، سمپل بات ہے کہ جو تقریر احسن اقبال صاحب کے خلاف ہوئی اس کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ہونی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ ان سے تگڑے ہیں۔ لیکن پاک پتن کے اندر ایک واٹس ایپ ایڈمن نے مریم نواز کی تصویر شیئر کر دی کہ چونکہ وہ غریب آدمی تھا اس کو پکڑ کے ایف آئی اے نے اندر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ جن کی آواز نہیں ہوگی، جو کہ بنیادی طور کے اوپر کمزور ہوں گے، وہ اس کا نشانہ بن جائیں گے، اور جو تگڑے لوگ ہیں چاہے وہ مذہبی۔ اب میں آپ کو یہاں روکتی ہوں، یہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ضرور جواب دیں، کیونکہ ایک تو یہ جو واٹس ایپ گروپ کی بات ہوئی ہے، دوسرا یہ ریگولیشن کے اوپر جو فواد صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریگولیشن جو کرنی پڑی ہے نا آپ کو بھی، آپ بھی مانیں کہ ہم نے کی ہے، تو کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، چودھری صاحب کی اتھارٹی اور ڈیجیٹل اتھارٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، بہت سی انسپریشن چودھری صاحب کی جو انٹلیکچول تھنکنگ تھی اس وہیں سے آئی ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں، اور چودھری صاحب کا ابھی بھی آپ کو واپس جانا چاہیے اس کے اوپر، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی کوئی کامن سینس ہو تو آپ سیول لا کی طرف واپس اور کہاں نہیں ہے۔ سیول لا پہ تو جا میں سکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز وہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسپریشن جو ہے بہت سی، میں تو آج مجھے لگا چودھری صاحب ناراض اس وجہ سے کہ someone else stole his thunder۔ نہیں، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، اعظم نذیر تارڑ کو میں نے یہ کہا کہ آپ صرف پی ایم ڈی اے کو ایک دفعہ بلا کے سن تو لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کرمنل لا کیوں نہیں بنایا جاتا اور سیول لا کیوں بنانا چاہیے۔ آپ نے کرمنل لا کیا تھا، آپ نے سجیسٹ کیا تھا، نہیں کیا تھا، آرڈیننس پڑھا تھا آپ نے، آرڈیننس پڑھا، ایسے ہی نا یہ تفریقہ نہ کریں، ذرا فیئر بات کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں آرڈیننس انہوں نے کیا تھا، فروغ نسیم صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیئر بات کرنی ہے، فیئر بات کریں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ فواد نے جی میں نان بیلیبل جو کیا تھا وہ یعنی آپ سے مراد آپ کی حکومت تھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ کی بات کر رہا ہوں، آپ کہی جا رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں میں بھی آج کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تو نہیں فلور کیا، یہ کوئی بات ہے؟ بات یہ ہے، فروغ نسیم صاحب نے نان بیلیبل کیا تھا، لیکن اگین لا پی ایم ایل این کا بنایا ہوا تھا، اور میں نے جب وہ لے کے آیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکر کو، آسمہ شرازی کو، سب لوگوں کو شامل کیا تھا کہ یار یہ سیول لا بننے دیں، اس وقت آپ لوگ نہیں مانے تھے، وہ بالکل انٹائرلی میں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ کہنا کہ میں تو یہ کر رہا تھا، میری حکومت آرڈیننس بنا رہی تھی، یہ سیپریشن عوام میں چلتی نہیں۔ جب آپ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں اور آرڈیننسز پلیس ہو رہے ہوتے ہیں، مثلا آج رانا صاحب نے یہ آرڈیننس پلیس کیا سینٹ میں، تو یہ تفریق کرنی کہ وہ تو رانا صاحب نے پلیس کیا ہے، یہ ایسے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک بات ہے، ورنہ تو آپ مجھے بھی مت بلائیں، پھر صرف رانا صاحب کو ہی بلائیں، درست بات، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ تو گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، آف کورس۔ دوسری بات